آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی، یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو، 1 سال سے زیادہ چلی ہے؟ تم خود بتاؤ یار۔ ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ، اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھوگ کے چلے جاتے ہیں۔ سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے، نہیں کہیں گے، اشارہ کریں گے، دیکھو یہ بھاگ گئی تھی، یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے، یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی۔ اب وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی پرہیزگار بن جائے، مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب بچے پیدا ہو گئے، اب جب بچے ہوئے، اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹ گئی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑیا، بچوں کی زندگی میں برباد کر دی اس نے تھوڑے سے مزے کی خاطر۔ یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی، کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ چور بھی ہوگا نا، چور، تو وہ بھی یہ نہیں چاہے گا میری اولاد چور بنے، اچھا ہی بنا، اچھا ہی بنے یہ چاہے گا۔ اب وہ کہنے لگا مجھے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں ہے، روٹی کی پریشانی ہے، مگر جہاں حضرت کہیں گے وہیں پہ میں کروں گا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہے اور اس کی بچیاں ہیں؟ تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی تھی اس وقت میں 39 سال عمر تھا۔ غریبوں کی بچی ایسی رہ جاتی، کون شادی کرتا تھا، بیچاری کی شادی نہیں ہوتی، یہ بھی اتنی عمر ہو گئی تھی اس کی بھی۔ کہا ایک لڑکی ہے، میں نے کہا جاؤ امام صاحب سے کہا میرا حوالہ دینا، پیغام لے کر کے جاؤ، شادی اور رشتے کے لیے بات کرو۔ امام صاحب گئے، میرا حوالہ دیا انہوں نے، اس بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوپٹہ پھیلا گئے، دعا کرنے لگی، اے اللہ تو مولانا کا بھلا کرنا۔ یار بیوہ کی دعا نا عرش اعظم ہلا دیتی، بے شک، دعائیں لینے جیسے کام تو کرو، بے شک، عرش اعظم ہلا دیتی ہو۔ بے شک۔ اب جب کہا کہ ہاں، وہ لڑکا کے لڑکے سے بولی میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، میں تجھے ایک کپ چائے پلا دوں، تو بہت بڑا مالدار پیسے والا۔ اس نے کہا میں نے پیسے والی رکھ کے دیکھ لیے، مجھے نت نہیں چاہیے، اب تو مجھے اپنے گھر کی دلہن تمہاری بیٹی بنانی ہے، میں دامن پھیلا کر کے تمہاری بیٹی کو بھیک میں مانگنے آیا ہوں۔ بے شک۔ کہا میں کیسے شادی کروں گا؟ کہا تمہیں دل کھول کے خرچہ کرا، بارات میں لاؤں گا، بارات کا پورا کھانا میری طرف سے ہوگا، جہیز بھی میری طرف سے ہوگا۔ مجھ سے تاریخ لے لی، 17 تاریخ میں جمعہ پڑا، میں نے تاریخ دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، کیونکہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی مدرسے، میں نے کہا جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، نماز بھی چاہے امام صاحب پڑھائیں میں پڑھاؤں، لیکن میں کہا تو مجھ سے بڑا بات ہے، نماز بھی پڑھائی، جمعے میں تقریر بھی کی، اور جمعے کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح بھی پڑھایا۔ اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالی ہیں، بہنوں کی طرح ہے، اگر کوئی شریف لڑکا، نمازی لڑکا، باشرع لڑکا اگر ان دونوں بچیوں سے شادی کرے گا تو میں اسے 1 مکان دوں گا اور 7 لاکھ روپے دوں گا۔ 3 مہینے نہیں لگے وہ بھی رشتے آ گئے، بے شک بارات ہو گئے، میں نکاح پڑھا کے چلا آیا۔ اب اللہ نے اس بچی کو نا، اس لڑکی کو، اس کی بیوی کو امید دے دی، بے شک، سبحان اللہ۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی امید دے دی۔ اب اتنے میں اس کا پھر وہ زخم ہرا ہو گیا، اللہ، اب زخم ہرا ہوا، وہ کانپ گیا۔ اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب بولے پڑھ تو میں روزہ نہ رہوں۔ اب اس کی بیوی نے پوچھا، تو 3-4 مہینے ہو گئے تو اس کی بیوی کو یار رو دی، اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو، کہ مولا
ایک غریب پریوار کو پالنے والا ہے اللہ، کیا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ میں نے ایک موضوع پر تقریر کی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، بے شک قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ بے شک بولی جب شفا ہے تو میری بات کرو، کہا یا آپ پوچھو، اجازت لے گئے۔ اس نے کہا، میں نے کہا بولی قرآن میں ضرور اس کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا، کینسر کے علاج کی آیت تو ہے، مگر تم اگر عمل کر لو تو۔ بے شک آیت میں بتاؤں گا۔ کہا حضرت میں اپنے شوہر کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پیش کر دوں گی۔ بے شک یار کیسی بیوی تھی، غریب کی تھی، غریب کی، اور تم جب جہیز لاؤ گے، پیسے لاؤ گے تو خون کا قطرہ جوتے چپلوں پر رکھے گی۔ اللہ صحیح بتا رہا ہوں، بات یہ تجربے کی ہے۔ اب میں نے بتایا، میں نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں، تو قرآن کی آیت پڑھ لے، تم لوگ بھی سن لینا، موبائلوں میں کیچ کر لینا، اگر کسی کے آئے بیماریاں 3 سے 4 مہینے پڑھ لو، انشاءاللہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، شفا دے گا 3 یا 4 مہینے میں۔ اب ذرا میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اگر دوا چل رہی ہو تو دوا پہ بھی پھونکا جائے گا، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے گا۔ زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے، باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لو۔ اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں؟ مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ لا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لا۔ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ اب وہ لڑکی پڑھتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی بیچاری۔ ایک تو اس حالات میں تم جانتے ہی، آپ کو پتہ ہی ہو، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پانی، پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے، نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، کمزور ہو گئی۔ اب کہہ رہا ہوں میری بیوی تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا، ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا، بچے کی امید کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو پنجت الپاک کا صدقہ دے دے، تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی رات کو پڑھتی رہی، لیکن اب ذرا سنو، جب کمزور ہو گئی بیچاری کو چکر آنے لگا، 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی؟ اب وہ لڑکی تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، قرآن ادھر سامنے رکھا ہے، ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے، جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڈے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ایک آواز آئی، کہا او خاتون اٹھ جا، ارے جا میرے بچوں کا صدقہ مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، قرآن پاک سے گھری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا، میرے چہرے پہ پڑی، وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی۔ میں نے سر کو ہلایا، میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے، ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے
थी, मगर फिर मेरी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी फिर आवाज आ गई, अरे उठ जा उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद वकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात? गरीब की बच्ची थी, बेटी थी वो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की उठी, उसने जो आवाज सुनी सीधी आई और शौहर के ऊपर गिर गई। कहने लगी मेरे सरताज, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए। शौहर ये समझा ना, शौहर क्या समझा? तवज्जो समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। अल्लाह बरकत फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ। कहा यार बीबी, कहा जाओ तो मेरा कहना मान लो। मैं कह रही आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कह रही हूँ तुम चले जाओ मेरे सरताज, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुन लिया। अल्लाह, बीबी इतनी खुशामद कर, बीबी रो दी, आंखों में आंसू आ। कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। यार अगर गरीब की बेटी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देखेगी, और अगर कार या उसके चक्कर में रहोगे ना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। शौहर ने सोचा चलो चेकअप करा लेता हूं। कहा बीबी अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगती दे देता। मुझे इतने प्यार करने वाली बीबी मिली, एक वो कंजड़ी मिली थी नटनिया। काठी के शौहर ने गाड़ी उठाई, जीवीपन चला गया। उसने जब चेकअप कराया तो एक रिपोर्ट नॉर्मल, मगर शौहर के जब जगा था तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के दुआ कर रही थी, कह रही थी अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। शौहर दिखना बंद हो गया, उसने बेचारी ने रात भर खाना भी नहीं खाया। अल्लाह, कमजोर हो गई थी, 8वां महीना वैसे ही था, गिरी पड़ी थी, उसे खाना याद नहीं आया, सैयदा फातिमा याद आ गई। नल पे गई, वुजू बना करके उसे सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया, अगर कोई लड़की सूरह नूर सूरह तोहा पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे सैयदा फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह। अब वो लड़की वुजू बना करके आई, जैसे ही वुजू बना करके आती है उसने कुरान पाक को उठाया, खोला, और खोलने के बाद सूरह नूर सूरह तोहा पढ़ ली। अब वो लड़की खड़े होकर के दुआ करने लगी, कुरान सामने रखा हुआ, इधर दुआ चल रही है। उस लड़की इतना रोई, दिल पे लोट पड़ गया, उसे चक्कर आ गया, लड़की बेचारी गिर जाती है, सर फट जाता है, खून बह के गर्दन में आके जम जाता, लड़की बेहोश हो जाती है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, कुरान खुला रह गया, उस गरीब बच्ची का कोई नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है, बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, हाथ कहीं, पाँव कहीं, बेहोश इंसान कैसे पड़ा होगा। मक्की भी नक रही है, कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे उस गरीब बच्ची को जिसने
है, मगर रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुरान खुला रह गया, सुबह से दोपहर हो गया, उधर शौहर चेकअप करा रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ गया। 4 बजे तक सारे चेकअप करा लिए मगर नॉर्मल। बीवी सुबह से लेके 4 बजे तक घर में बेहोश पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं यार। तुम क्या समझते हो सबकी बीवियां गलत है? नहीं प्यारे, बाज ऐसी है ना जो अपने शौहर के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, बेशक, अपने बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से लड़ जाती है, अपने चचा ताऊ से लड़ जाती है, अपने खानदान वालों से लड़ जाती, कहती है माँ मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मगर जब तुम गालियां बकोगे अपनी बीबी को तो बताओ कौन बीबी का दिल तुमसे, कौन अपने भाई से तुम्हारी खातिर लड़ सकती? शराब पी के अगर उसे तलाक दोगे तो क्या बनेगा? घर में अगर के जूता चप्पल फेंकोगे तो क्या बनेगा? अल्लाह 4 बज गए। बेशक। अब जब पता चल गया कि बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बोले ये बताओ अभी तो 2-3 महीने पहले आखिरी स्टेज था, किसने तुम्हारा इलाज किया? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। बेशक सुभान। डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? कहा कैसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रखा। नहीं वो नहीं। कहा 1 हफ्ते में MBBS है, MD है, या क्या? बहुत गरीब की बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। बेशक सुभान। उसने अपनी जेबें देखी ना तो 40,000 रुपए निकले। 40,000 का सबका सोना खरीद लिया उसने। उस वक्त में उसने अपनी बीवी का हार बनवा लिया। हार बनवाने के बाद जैसे ही हार बनवाया अपनी बीवी का, अब वो शौहर घर को चला। अब बेचारी बीवी को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, बेचारी बेहोश पड़ी। बातें मत करो बेटा, जाना तो जल्दी जाओ, जाओ जाओ ना, तुम्हें जहां भेजा जा रहा है जाओ ना, बड़ों का कहना मानो। हाँ? इन्होंने भी कसम ही खा ली। लेकिन तवज्जो रखो, तुम ही चले जाओ, इनको छोड़ो, तुम ही चले जाओ। जब ये नहीं मानना अब बड़ों को ही कहना मानना पड़ेगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ जी। अल्लाह, उधर जो थे पूरा चेकअप कराया, उसने अपनी बीवी के लिए हार खरीद लिया। बात मत करो बेटा, जाना तो जल्दी चले जाओ। हाँ, हाँ जल्दी जाओ। तवज्जो रखो, मैं भी खत्म करने के मूड में हूँ। इशारा कर रहे ना कमेटी वाले, दूसरे मुकर्रिर साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, हजरत को बुलाओ। अच्छी हो तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी छूट जाऊँ। अब वो लड़की, उसका वो आ गया। अब घर में आया तो खुशी के मारे ठिकाने नहीं। उसने नाम रख दिया था अपना कनीज़े फातिमा। बेशक। क्या नाम रखा था? कनीज़े फातिमा। पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, निकाह के टाइम कनीज़े फातिमा। अब जब कनीज़े फातिमा रखा, आवाज का कनीज़े फातिमा। अब कनीज कहीं दिखाई नहीं देती। वो बीवी बेहोश पड़ी। क्या पता था बेचारी अंदर कमरे में जहां कुरान शरीफ रखा रहता था नमाज पढ़ती। अब उसने इधर देखा बीबी नहीं है, इधर देखा बीबी नहीं है। अल्लाह जाने कहा घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कमरे में आकर के देखा तो बीबी बेहोश पड़ी है। अल्लाह, अब बीबी बेहोश है, कुरान खुला पड़ा। उसने पहले तो कुरान को चूमा और कुरान को उठा के रख दिया और बीबी के हाथ पांव संभाले और बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, कहा अल्लाह इसने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन था इस पे जिसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? समझा कि पता नहीं किस
کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر پھوٹا. اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بی بی کو گود میں لیے رو رہا، دعا کر رہے اللہ میری بیوی کو ہوش میں لا دے، کپڑے سنبھال دے. کپڑے سنبھال دیے اس نے، آنکھوں سے آنسو گرے، بیوی کے گال پہ گرا، بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی ہوش میں آ جاتی ہے. جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھرا گئی. مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی، اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی او میرے سرتاج بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا ہے ذرا بتاؤ. وہ کہنے لگا میری بیوی پہلے تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے ستایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر. پہلے کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم گئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. میں نے قرآن پڑھ کے جب دعا کی ہے میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتا نہیں چلا. اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا او میری بیوی میں ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. بی بی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا کہ دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل. کہا میرے سرتاج بس مجھے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو. اس نے شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا. زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا. وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی. بے شک کیا بات. آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ. اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے. سچائی. اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے. مگر اس کو ذرا دیکھو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے. اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا. جیسے چوما کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا. پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں. کہا میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو. اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتی ہوں. اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. میرے سرتاج جاؤ فلاں جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا. سبحان اللہ. کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں. اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی.
آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھے؟ بات سمجھ کے ہوگے؟ اللہ اللہ دونوں میاں بیوی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک اس کا دین، اس کا مذہب سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حسب و نسب اور اس کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں، کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے۔ میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم، علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب، بے شک ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی ہے، تو وہ میری ماں ہوگی، اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے۔ بے شک سبحان سمجھ میں اللہ۔ آ گیا؟ بہت جید، آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار، ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں۔ اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا، سمجھے؟ موقع ہے، اچھا موقع، ہاتھ سے یہ جانے مت دینا، ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے، جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں۔ اب نعرہ لگاؤ، دیکھو مفتی صاحب آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک مرتبہ پھر لگا لیجئے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فوراً بیٹھ جاؤ، فوراً فوراً بیٹھو، فوراً 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 بیٹھ جائیے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم اچھا، ہاں 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 بیٹا، بھائی میرے بیٹھ، ہیلو۔ بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھیے، فوراً بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی اب، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک۔ چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جائیے۔ میں نے بتایا تھا نا مفتی گلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے، میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا فوراً۔ اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا، کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو دیکھو، وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، سمجھے؟ بات چل رہی تھی، ایک بات اور بتا دوں اور ختم۔ جی بالکل۔ سگنل مل گیا، میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا۔ یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، توجہ سے سنو بیٹا، او بچوں، لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں، مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا، کالے دھندے کرنے والا، کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے، مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے، یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہو۔ کس کے بارے میں بتاؤں؟ جی
بہنیں بیٹھی ہیں، اشاروں میں سمجھیو، وہ شخص، چلو سیلفی لے لیو تو رہے گا، ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی۔ اللہ، توجہ ہے۔ تو کہاں جا رہے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی، اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے۔ چلو خیر ہوئی۔ وہ شخص جو بتا رہا تھا، یہ سنو جی، یار، اس کے بارے میں سوچنا، تھوڑی دیر غور کرنا، کتنا برا شخص ہوگا، بڑے بڑے کرتوت کرنے والا۔ چوکیدار صاحب سننے، ہاں، بڑے بڑے کرتوت کرنے والا، مگر وہ شخص جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے۔ اللہ، میں نے بتایا نا، ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں، چپ جاؤ۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا، ذرا اس کے بارے میں سوچو، جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے، اللہ، جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے، مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے۔ اللہ، اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کتنا گندے ذہن کا، کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ مگر آج حدیث اس لیے عوام کو اتار رہا ہوں میں، یہ 5% لوگ ایسے ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ 5%۔ 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، بولو، آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں، ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو، حدیث شریف، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ اللہ، اصلاح معاشرہ نا، جی، ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ایک چیز، سود اور بیاج۔ ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے، کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 روپے ڈالے، اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا، 80 پہ کوئی اٹھا رہا، 85 پہ، یہ بھی ناجائز و حرام۔ ہاں، اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو، یہ جائز ہے۔ یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے۔ سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو، حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں سود اور پیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور پیاز کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں، بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ، ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں، آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا، من اکلا درہم من الربا، جس نے سود کا
درہم کا ترجمہ میں کریں اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا۔ معلوم ہے من سلاسیوں و سلاسینہ زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ، کبھی سوچا ہے سٹے پہ سٹا مار رہا، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل لیا، موبائل پہ جوا کھیل لیا، کرکٹ پہ جوا کھیل لیا؟ کبھی سوچا چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ بس آخری بات بتاؤں اور ختم۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ، اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو۔ آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، ہر آدمی جھوٹ۔ اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے، تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے۔ کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا، دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا۔ سب سے برابر۔ بچے نے گھر سے نکل کے گئے، بچے نے دامن، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ مٹھائی؟ کتنا بڑا جھوٹا، مٹھائی لینے جا رہے ہیں۔ اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ الم نشرح لک صدرک، تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی۔ مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہتے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، میرا جھوٹ پھینک رہی ہے۔ اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو، پھر دیکھ۔ کہتے کیا نا یار، پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کی لعنت پر سے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہے۔ اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ بے شک، کیا کرنا؟ بولو، زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، بے شک، ایک زبان، ایک شرم گاہ۔ بے شک۔ اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے۔ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور آج کے تم نے جو خطیب بلائے نا وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے۔ میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرے، سمجھے؟ اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب، شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔